السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، دنیا میں 5 قسم کے وہ خوش نصیب انسان ہیں جسے مرتے وقت موت کی سختی کو برداشت نہیں کرنی ہوگی۔ یعنی مرنے کے وقت نزا کے عالم میں جو تکالیف لوگ برداشت کرتے ہیں، یہ 5 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کا اس پر یہ کرم ہوگا کہ اس پہ جو ہے موت کی سختی کو نرم کر دیا جائے گا۔ دیکھیے، موت کی سختی تو سبھی کو برداشت کرنی ہے۔ ایک مومن کی روح نکالی جاتی ہے اور ایک منافق اور کافر کی بھی روح نکالی جاتی ہے۔ یعنی جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اسی حساب سے جو ہے ملک الموت اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا کرتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ 5 طریقے کے ایسے خوش نصیب انسان ہیں جسے موت کی سختی میں بھی نرمی اختیار کی جائے گی۔ اللہ اکبر! وہ خوش نصیب کون ہے، میں آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کو بتانے والا ہوں۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ 5 عادات، وہ 5 قسمیں جو اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ اپنے اندر بھی اسے بیدار کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلا شخص وہ خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی وراثت میں سے، ان کی جائیداد میں سے جو ان کا چھوڑا ہوا مال ہے، جو ان کا چھوڑا ہوا روپیہ پیسہ ہے، زمین جائیداد ہے، اس میں سے اپنی بہن کو حصہ دیا کرتا ہے۔ آج لوگوں کا حال کیا ہے کہ اگر والدین انتقال کر گئے تو بہن کا حصہ خود دبا لیا کرتے ہیں، بہن کو حصے میں نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی کنواری بہن کسی کے پاس ہے اور بھائی نے ان کی شادی کرا دی تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے حصے میں سے تمہاری شادی کرا دی۔ بھائی، یہ شادی میں جہیز دینا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ آپ جو بہن کی شادیوں میں جہیز دیا کرتے ہیں، جہیز کوئی فرض نہیں۔ اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ اپنی بہن کے حصے میں دے رہے ہیں، لیکن جو والدین کی طرف سے اس کا حق ہوگا وہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ والدین کے جائیداد میں جو حصہ ہے شریعت کے اعتبار سے وہ آپ کو دینا ہوگا، جہیز دے دینے سے یہ فریضہ آپ ادا نہیں کر رہے۔ تو وہ خوش نصیب بھائی جو والدین کے انتقال کے بعد اپنی بہن کا حصہ دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش نصیب کو موت کی سختی سے نجات عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو کثرت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! صدقہ کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قسم اٹھا کر کے وہ بھی، کہ اگر صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم ہوتا ہے تو مجھ سے لے لینا۔ اور قسم کھا کے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا جو سخی ہوا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر جو ہے صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بہت عزت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ کثرت کے ساتھ کرنے والا دنیا و آخرت میں اس کی عزت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ وہ خوش نصیب انسان جسے موت کی سختی میں نرمی دی جائے گی، وہ دوسرا شخص ہے جو کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں صدقہ خیرات کرتا ہو۔ اور تیسرا شخص وہ خوش نصیب ہے جس کو موت کی سختی میں آسانی دی جائے گی۔ ناظرین، وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، یعنی اپنے والدین کے حقوق کو بھی کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بچوں کی اور اپنے بیوی کی بھی جو ہے حقوق کو ہر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں جو ہے دن رات محنت بھی کیا کرتا ہے۔
اللہ کے حقوق بھی بجا لاتا ہے اور اپنی فیملی کے حقوق بھی بجا لاتا ہے، پھر جو اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یعنی اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے والدین کی آسانی کے لیے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے جو محنت و مشقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت و مشقت کو برباد نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے اگر ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے جہاں عزت کم ہوتی ہے، جہاں عزت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت دے گا۔ تو سوچئے کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، موت کے وقت کی سختی سے جو ہے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام فرماتے ہیں رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو رہے ہوں اور اللہ کی محبت میں بندہ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت کو ضائع نہیں فرماتا اور اس کا انعام اسے یہ عطا کیا جاتا ہے کہ موت کی سختی میں اسے نرمی برتی جاتی ہے، موت کی سختی میں اس کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے۔ اور پانچواں وہ شخص ہے، اور پانچویں شخص کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ موت کی تکلیف میں جو نرمی اس کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے وہ تو ہوگی ہی، لیکن عذاب قبر سے بھی نجات کی خوشخبری ہے اس پانچویں خوش نصیب کے لیے۔ تو وہ پانچواں خوش نصیب کون ہے؟ جو ہمیشہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، چاہے آندھی آئے، بارش آئے، طوفان آئے، چاہے زندگی کا کوئی کام ہو وہ رہ جائے، لیکن اس کا معمول یہ ہو کہ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لے۔ اللہ اکبر۔ جو سورہ ملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے گا، جو اپنی زندگی کا اسے حصہ بنا لے گا، پارٹ بنا لے گا، اپنی زندگی سے اسے الگ نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو، لائٹ ہو یا نہ ہو، بتی ہو یا نہ ہو، اندھیرا ہو، آندھی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن بندہ سورہ ملک کی تلاوت کو سونے سے پہلے نہیں چھوڑے گا، تو پھر ایسے خوش نصیب انسان کو اللہ تعالی دنیا میں یہ بھلائی کرتا ہے کہ موت کی سختی سے اسے نجات بخشتا ہے اور پھر عذاب قبر سے بھی اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔